الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے بیان میں ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ کے بارے میں کچھ بیان کریں گے. سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی نعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہے. علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نام کے متعلق لکھتے ہیں کہ نعمان کے معنی لغت میں اس خون کے ہیں جس پر بدن کا سارا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے اور اس کے ذریعے جسم کے تمام اعضاء کام کرتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ اس کے معنی روح کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام اعظم کی ذات گرامی دستور اسلام کے لیے بنیاد و محور اور فقہی مسائل و تعلیمات کے لیے روح کی طرح ہے. سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کا نام ثابت ہے. آپ کے پوتے حضرت اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں، میں اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان ہوں. ہم لوگ فارسی نسل ہیں اور خدا کی قسم ہم کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے. ہمارے دادا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. ان کے دادا اپنے نومولود بیٹے ثابت کو لے کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا ہمارے حق میں قبول ضرور فرمائی ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعاؤں کا ثمر تھا کہ حضرت ثابت کے گھر میں امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے. ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ امام اعظم کے دادا نعمان بن مرزبان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے گہرے تعلقات تھے. آپ نے نوروز کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فالودہ کا تحفہ بھیجا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارے لیے ہر دن نوروز ہے. ان روایات میں حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم کے دادا کا نام نعمان بن مرزبان بتایا ہے، جبکہ بعض روایات میں ان کا نام زوتی بن ماہ بیان ہوا ہے. اس اختلاف کی توجیہ علماء نے یہ کی ہے کہ ایک راوی نے ان کے نام لکھے ہوں گے اور دوسرے نے القاب بیان کیے ہوں گے. بعض کے بقول جب زوتی ایمان لائے تو ان کا نام نعمان سے بدل دیا گیا، اس لیے اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ نسب کے بیان میں زوتی کا اسلامی نام نعمان لیا، اور اسلامی حمیت کا یہی تقاضا تھا. امام اعظم کے تمام تذکرہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی کنیت ابو حنیفہ تھی. اکثر تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صرف ایک بیٹے حماد تھے، ان کے علاوہ آپ کی کوئی اولاد نہ تھی. وہ آپ کی کنیت ابو حنیفہ کی یہ توجیہات بیان کرتے ہیں. حنیفہ حنیف کا تانیث ہے جس کے معنی ہے عبادت کرنے والا اور دین کی طرف راغب ہونے والا. آپ کا حلقہ درس وسیع تھا اور آپ کے شاگرد اپنے ساتھ قلم دوات رکھا کرتے تھے. چونکہ اہل عراق دوات کو حنیفہ کہتے ہیں، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا گیا، یعنی دوات والے. امام اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر اسی کنیت کے ساتھ توریت میں آیا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا ذکر تورات میں ہے. حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک نور ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی. امام اعظم رضی اللہ عنہ کے لقب سراج الامہ سے اس کی تائید ہوتی ہے.
علامہ موفق بن احمد مکی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک مرد پیدا ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، وہ قیامت میں میری امت کا چراغ ہے۔ آپ نے یہ روایت بھی تحریر کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت لقمان کے پاس حکمت کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ اگر وہ اپنے خرمن حکمت سے ایک دانہ بیان فرماتے تو ساری دنیا کی حکمتیں آپ کے سامنے دست بستہ کھڑی ہوتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ کاش میری امت میں کوئی شخص ایسا ہوتا جو حضرت لقمان کی حکمت کا سرمایہ ہوتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں ایک ایسا مرد ہوگا جو حکمت کے خزانے سے ہزاروں حکمتیں بیان کرے گا اور آپ کی امت کو آپ کے احکام سے آگاہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے منہ میں اپنا لعاب دین عنایت فرمایا اور وصیت کی کہ ابو حنیفہ کے منہ میں یہ امانت ڈالنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امانت یعنی لعاب دین امام اعظم کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وساطت سے ملی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جسے نعمان کہا جائے گا اور اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور میری سنت کو زندہ کرے گا۔ اس طرح کی اور بھی روایات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام لے کر آپ کی فضیلت بیان کی ہے، لیکن ان احادیث پر بعض لوگوں نے جرح کی ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امام ابو حنیفہ کے حق میں ایک بشارت ایسی ہے جس پر محدثین اکرام متفق ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں امام مالک رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بشارت دی، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر علم کی تلاش میں نکلیں گے مگر مدینہ منورہ کے ایک عالم سے بڑھ کر کسی کو نہ پائیں گے۔ اور ایک حدیث میں امام شافعی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بشارت دی کہ قریش کو برا نہ کہو کیونکہ ان میں کا ایک عالم زمین کو علم سے بھر دے گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے لیے اس حدیث میں بشارت دی ہے جسے حافظ ابو نعیم نے الحلیہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر علم سریہ کے پاس ہو تو فارس کے جوان مردوں میں سے ایک مرد ضرور اس تک پہنچ جائے گا۔ شیرازی نے الالقاب میں قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر علم سریہ یعنی آسمان کے پاس ہو تو بھی مردان فارس میں سے کچھ لوگ ضرور اسے حاصل کر لیں گے۔ یہ حدیث امام طبرانی نے بھی معجم کبیر میں روایت کی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس کے الفاظ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ ہیں، اگر ایمان سریہ کے پاس ہو تو فارس کے کچھ لوگ اس کو ضرور حاصل کر لیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے الفاظ ہیں، اگر ایمان سریہ کے پاس ہو تو مردان فارس میں سے ایک شخص اس تک پہنچ جائے گا اور اس کو حاصل کر لے گا۔ نیز معجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دین آسمان کے پاس ہو تو یقیناً فارس کے کچھ لوگ اسے ضرور حاصل کر لیں گے۔ ان روایات کے بعد امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایک صحیح اصل ہے جس سے امام ابو حنیفہ کی شان اور فضیلت ثابت ہو رہی ہے، اور یہ امام مالک اور امام شافعی کے بارے میں مروی حدیثوں کی مانند اور مثل ہے، اور یہ صحیح اصل ہمیں موضوع خبروں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جمعہ کی حکایت تلاوت فرمائی تو کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ دوسرے لوگ کون ہیں جو ابھی تک ہم سے نہیں ملے؟ آپ جواب میں خاموش رہے۔ جب بار بار سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر ایمان سریا کے پاس بھی ہوگا تو اس کی قوم کے لوگ اس کو ضرور حاصل کر لیں گے۔ امام سیوطی اور دیگر ائمہ محدثین نے بخاری اور مسلم کی ان احادیث سے امام اعظم ابو حنیفہ ہی کو مراد لیا ہے، کیونکہ فارس کے علاقوں سے کوئی ایک شخص بھی امام اعظم جیسے علم و فضل کا حامل نہ ہوا اور نہ ہی کسی کو آپ جیسا بلند مقام نصیب ہوا۔ یہ بات بھی توجہ کے لائق ہے کہ امام جلال الدین سیوطی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہے، بلکہ امام شافعی کے مقلد ہیں۔ نیز حافظ ابن حجر مکی بھی حنفی نہیں بلکہ امام شافعی کے مقلد ہیں، اور ان دونوں بزرگوں نے امام اعظم کی فضیلت پر کچھ کتابیں تحریر کی ہیں۔ ان کے نام ہیں تبیید الصحیفہ اور الخیرات الحسان، اور بخاری اور مسلم کی اس مذکورہ حدیث کا مصداق امام ابو حنیفہ ہی کو قرار دیا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی استدلال ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زینت 150 سن ہجری میں اٹھا لی جائے گی۔ اس حدیث کی شرح میں شمس الائمہ امام قردوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث امام ابو حنیفہ پر صادق آتی ہے، کیونکہ آپ ہی کا انتقال اس سن میں ہوا۔ علماء کرام نے اس حدیث کا مصداق سیدنا امام اعظم کو اس لیے قرار دیا کیونکہ اس سال دنیا کے سب سے بڑے اور معروف جس عالم دین کا وصال ہوا وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی تھے۔ امام اعظم کے سن ولادت میں اختلاف ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ علامہ شاہ ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول امام اعظم کا یہ سن ولادت اہل حدیث میں مشہور کیا ہے۔ خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ولادت 61 ہجری میں اور وفات 150 ہجری میں ہوئی۔ اس پر علماء ازہر نے یہ حاشیہ لکھا ہے کہ قدیم علماء کرام کی وہ جماعت جس نے امام ابو حنیفہ کی ان روایات کی تدوین کی ہے جو آپ نے صحابہ کرام سے کی ہیں، اس نے اس قول کی طرف میلان کیا ہے، جیسے ابو معاشر طبری، شافعی وغیرہ۔ حضرت امام اعظم 70 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سن ولادت میں اختلاف ہے۔ علامہ کوثری مصری رحمۃ اللہ علیہ نے 70 ہجری کو دلائل و قرائن سے ترجیح دی ہے۔ آپ 87 ہجری میں اپنے والد کے ساتھ حج کو گئے، وہاں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کی زیارت کی اور ان سے حدیث سنی۔ 96 ہجری میں پھر حج کو گئے اور جو صحابہ زندہ تھے ان سے ملے۔ علامہ قاضی ابو عبداللہ حسین بن علی اور امام ابن عبد البر متصل سند سے قاضی القضاء امام ابو یوسف سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے سنا کہ میں 93 ہجری میں اپنے والد کے ساتھ حج کو گیا۔ اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ وہاں میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جن کے گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ میرے والد نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ ہیں، اور لوگ ان کے گرد اس لیے جمع ہیں تاکہ ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنیں۔ میں نے عرض کی آپ مجھے بھی ان کے پاس لے جائیں تاکہ میں بھی حدیث شریف سن لوں۔ چنانچہ وہ مجمع کو چیرتے ہوئے مجھے لے کر آگے بڑھے، یہاں تک کہ میں ان کے قریب پہنچ گیا اور میں نے انہیں یہ فرماتے سنا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے دین کی سمجھ حاصل کر لی اس کی فکروں کا علاج اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔
اور اسے اس طرح روزی دیتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت سے ظاہر ہے کہ امام اعظم کی ولادت 77 ہجری کی ہے۔ اس کے متعلق علامہ ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ روایت دوسری روایتوں سے ارجح اور قابل اعتماد ہے، اور حضرت امام عالی مقام کا سال ولادت 77 ہجری ہے۔ شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی امام اعظم کے سن ولادت کے متعلق فرماتے ہیں، زیادہ تر لوگ 80 ہجری کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن بہت سے محققین نے 70 ہجری کو ترجیح دی ہے۔ میرے نزدیک بھی یہی صحیح ہے کہ امام اعظم کی ولادت 70 ہجری میں ہوئی۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ ذہبی سے منقول صحیح روایت سے ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ نے بچپن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا دیدار کیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام اعظم نے فرمایا، میں نے کئی مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زیارت کی، وہ سرخ خضاب لگاتے تھے۔ اکثر محدثین کا اتفاق ہے کہ تابعی وہ ہے جس نے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا وصال 95 ہجری میں اور ایک قول کے مطابق 93 ہجری میں ہوا۔ امام اعظم کے تابعی ہونے کے متعلق جب شیخ الاسلام حافظ ابن حجر شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا، امام ابو حنیفہ نے صحابہ کرام کی ایک مبارک جماعت کو پایا ہے۔ آپ کی ولادت 80 ہجری میں کوفہ میں ہوئی۔ وہاں اس وقت صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا موجود تھے۔ ان کا وصال 88 ہجری میں یا اس کے بعد ہوا۔ اسی زمانہ میں بصرہ میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کا انتقال 90 ہجری میں یا اس کے بعد ہوا۔ ابن سعد نے مضبوط سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس کو دیکھا ہے۔ ان دونوں صحابیوں کے علاوہ بھی بکثرت صحابہ مختلف شہروں میں ان کے بعد زندہ و موجود تھے۔ بعض علماء نے امام اعظم کی صحابہ کرام سے مرویات کے بارے میں رسالے تصنیف کیے ہیں، لیکن ان کی اسناد وہاں ضعف سے خالی نہیں۔ ایک مستند بات یہ ہے کہ امام اعظم نے بعض صحابہ کرام کو دیکھا اور ان سے ملاقات کی، جیسا کہ پہلے مذکور ہو چکا۔ یہ بات ابن سعد نے بھی کہی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام اعظم تابعین کے طبقہ میں سے ہیں، اور یہ بات بلاد اسلامیہ میں ان کے ہم اثر کسی امام کے لیے ثابت نہیں، خواہ شام میں امام اوزاعی ہوں یا بصرہ میں حماد یا کوفہ میں امام ثوری ہوں یا مدینہ میں امام مالک ہوں یا مصر میں لیث بن سعد ہوں۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو معشر طبری شافعی نے ایک رسالہ میں صحابہ کرام سے امام اعظم کی مروی احادیث بیان کی ہیں اور فرمایا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 7 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: انس بن مالک، عبداللہ بن حارث، جابر بن عبداللہ، معقل بن یسار، واصلہ بن الاسقع، عبداللہ بن انیس اور حضرت عائشہ بنت اجرت رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ امام اعظم نے سیدنا انس سے 3 حدیثیں، حضرت واصلہ سے 2 حدیثیں، جبکہ حضرت جابر، عبداللہ بن انیس، حضرت عائشہ بنت اجرت اور عبداللہ بن جزا سے ایک حدیث روایت فرمائی ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے بھی ایک حدیث روایت فرمائی ہے، اور یہ تمام احادیث ان طریقوں کے سوا بھی وارد ہوئی ہیں۔ 7 صحابہ کرام سے احادیث روایت کرنے کا ذکر خود امام اعظم نے بھی کیا ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 صحابہ سے ملا ہوں اور میں نے ان سے احادیث سنی ہے۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ سیدنا امام اعظم کو 7 صحابہ کرام سے براہ راست
احادیث سننے کا شرف حاصل ہے۔ در مختار میں ہے کہ امام اعظم نے 20 صحابہ کرام کا دیدار کیا۔ اگر امام اعظم رضی اللہ عنہ کا سن ولادت 80 ہجری مان لیا جائے تو اس وقت بہت سارے صحابہ کرام مختلف شہروں میں موجود تھے۔ ان میں سے کچھ نام یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن عبدالقاری، حضرت طارق بن شہاب کوفی، حضرت عمر بن ابی سلمہ، حضرت واصلہ بن الاسقا، حضرت عبداللہ بن جزع، حضرت عمر بن حریث، حضرت ابو امامہ باہلی، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، حضرت عتبہ بن عبدالسلمی، حضرت مقدام بن معدی کرب، حضرت سہل بن سعد، حضرت عبداللہ بن بصر، حضرت عبداللہ بن ثعلبہ، حضرت سعید بن خلاد، حضرت سعید بن یزید۔ امام اعظم ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تجارت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں، میں ایک دن بازار جا رہا تھا کہ کوفہ کے مشہور امام شابی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مجھے کہا، بیٹا کیا کام کرتے ہو؟ میں نے عرض کی، بازار میں کاروبار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، مجھے تمہاری پیشانی پر علم و فضل اور دانش مندی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ان کے اس ارشاد نے مجھے بہت متاثر کیا اور میں نے علم دین کے حصول کا راستہ اختیار کیا۔ امام اعظم نے علم کلام کا گہرا مطالعہ کر کے اس میں کمال حاصل کیا اور ایک عرصہ تک اس علم کے ذریعہ بحث و مناظرہ میں مشغول رہے۔ پھر انہیں علم ہوا کہ صحابہ اور تابعین کرام ایسا نہ کرتے تھے، حالانکہ وہ علم کلام کو زیادہ جاننے والے تھے۔ وہ شرعی اور فقہی مسائل کے حصول اور ان کی تعلیم میں مشغول رہتے تھے۔ چنانچہ آپ کی توجہ مناظروں سے ہٹنے لگی۔ آپ کے اس خیال کو مزید تقویت یوں ہوئی کہ آپ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس کے قریب رہتے تھے کہ آپ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے پوچھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو سنت کے مطابق طلاق دینا چاہتا ہے، وہ کیا طریقہ اختیار کرے؟ آپ نے اسے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیج دیا اور فرمایا کہ وہ جو جواب دیں مجھے بتا کر جانا۔ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ شخص عورت کو اس طور میں طلاق دے جس میں جماع نہ کیا ہو، اور پھر اس سے علیحدہ رہے یہاں تک کہ 3 حیض گزر جائیں۔ تیسرے حیض کے اختتام پر وہ عورت غسل کرے گی اور نکاح کے لیے آزاد ہوگی۔ یہ جواب سن کر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اٹھے اور امام حماد کے حلقہ درس میں شریک ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حماد کی گفتگو اکثر یاد کر لیا کرتا اور مجھے ان کے اسباق مکمل طور پر حفظ ہو جاتے۔ آپ کے شاگرد جب کوئی مسئلہ بیان کرتے تو میں ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا۔ چنانچہ استاد گرامی حضرت حماد نے میری ذہانت اور لگن کو دیکھ کر فرمایا، ابو حنیفہ میرے سامنے صف اول میں بیٹھا کرے۔ اس دریائے علم سے سراب ہونے کا یہ سلسلہ 10 سال تک جاری رہا۔ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی عادت تھی کہ محفل میں آتے تو نہایت خاموشی کے ساتھ بیٹھتے، اپنے وقار اور آداب محفل کو ملحوظ خاطر رکھتے۔ ہم ان کی نشست و برخاست کو بھی علمی تربیت کا حصہ تصور کرتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ مشکل سوالات کرنے لگے۔ بعض اوقات مجھے ان کے حل کرنے میں دقت محسوس ہوتی اور مجھے خوف آتا کہ اگر ان کے استفسارات کا تسلی بخش جواب نہ ملا تو وہ مایوس نہ ہو جائیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سارے کوفہ کے لوگوں میں ان کی شناخت ایک فقیہ کی حیثیت سے ہونے لگی۔ وہ بڑے ذہین اور جلدی سمجھنے والے طالب علم تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ عنقریب ایک وقت آنے والا ہے کہ عالم اسلام کے اہل علم و فضل ان کے دسترخوان علم سے استفادہ کرنے آنے لگیں گے، اور مجھے محسوس ہوا کہ نعمان ایک ایسا آفتاب ہے جو بطن گیتی کی تاریکیوں کو چیرتا ہوا کائنات کو روشن کرے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے ایک رات
خواب میں دیکھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھول کر آپ کے جسم اقدس کی ہڈیاں اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر آپ پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے عالم جلیل القدر تابعی امام محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا، اس خواب کا دیکھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتوں کو دنیا میں پھیلائے گا اور ان سے ایسے مسائل بیان کرے گا جن کی طرف کسی کا ذہن منتقل نہیں ہوا۔ اس اشارہ غیبی سے امام اعظم کو اطمینان اور خوشی حاصل ہوئی اور اس خواب کی تعبیر اس طرح عملی طور پر سامنے آئی کہ آپ نے سارے عالم اسلام کو احادیث نبوی کے معارف سے آگاہ فرمایا اور ایسے مسائل بیان کیے جن سے عقل حیران ہوئی۔ حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شروع میں امام اعظم رضی اللہ عنہ نے گوشہ نشین ہونے کا ارادہ فرما لیا تھا کہ دوسری بار پھر امام اعظم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حنیفہ، تیری زندگی احیاء سنت کے لیے ہے، تو گوشہ نشینی کا ارادہ ترک کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان سن کر آپ نے گوشہ نشین ہونے کا ارادہ ترک فرما دیا۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کو امام حماد کے حلقہ درس میں ہمیشہ نمایاں مقام حاصل رہا۔ کچھ عرصہ بعد آپ کو خیال آیا کہ اپنا حلقہ درس علیحدہ قائم کریں۔ جس دن آپ نے حلقہ قائم کرنے کا ارادہ کیا، اسی رات آپ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ان کو اطلاع ملی کہ ان کے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ سفر پر روانہ ہو گئے اور آپ کو اپنا خلیفہ بنا گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں آپ نے 60 ایسے مسائل پر فتوے دیے جن کے متعلق آپ نے استاد سے نہ سنا تھا۔ بعد میں آپ نے وہ جواب استاد کو دکھائے تو انہوں نے 40 مسائل سے اتفاق کیا اور 20 مسائل میں اصلاح کی۔ اس وقت امام اعظم نے قسم کھائی کہ جب تک زندگی ہے امام حماد کی مجلس کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب آپ کے استاد امام حماد رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو لوگوں نے ان کے بیٹے سے استدعا کی کہ وہ اپنے والد کی مسند پر تشریف لائیں، مگر وہ اس عظیم ذمہ داری کے لیے راضی نہ ہوئے۔ آخرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں گزارش کی گئی تو آپ نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ علم مٹ جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ چنانچہ آپ اپنے استاد مکرم کی مسند پر بیٹھے۔ اہل علم کا ایک بڑا حلقہ آپ کے گرد جمع ہونے لگا۔ آپ نے اپنے شاگردوں کے لیے علم و فضل کے دروازے کھول دیے، محبت و شفقت کے دامن پھیلا دیے، احسان و کرم کی مثالیں قائم کر دیں اور اپنے شاگردوں کو اس طرح زیور علم سے آراستہ کیا کہ یہ لوگ مستقبل میں آسمانی علم و فضل کے آفتاب و مہتاب بن کر چمکتے رہیں۔